الحمد للہ والعظمت للہ والہیبۃ للہ والقدرۃ للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق اللہ العظیم۔ بس کوئی ایسی بستی نہیں تھی کہ ایمان لے آتی پھر اس کو ان کا ایمان نفع دیتا سوائے قوم یونس کے۔ جب کہ وہ ایمان لے آئے تو ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب دنیا کی زندگی میں ہی ذلت و رسوائی کا، اور نفع اٹھایا انہوں نے ایک مدت تک۔ واجب الاحترام، عزت المقام، ارباب خاص و عام، آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ سورۃ یونس اور 11واں پارہ چل رہا ہے۔ آج بھی اسی سورۃ یونس میں سے ہی صرف ایک آیت پڑھی گئی ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ جو سورت ہے اس کی 109 آیات ہیں اور 11 اس کے رکوع ہیں۔ کتنی آیات بتائیں؟ 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ 1082 اس کے الفاظ ہیں، 1082 اس کے الفاظ ہیں اور 6567 اس کے حروف ہیں۔ 6567 اس کے حروف ہیں، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عقلی دلائل کے ساتھ اپنی ربوبیت، الوہیت، توحید کو سمجھایا ہے اور قرآن کے ذریعے مسئلہ بتایا ہے، پیغام پہنچایا ہے۔ آج کے درس میں یہ بھی بتا دوں، اس سورت کا نام سورۃ یونس جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے اسم گرامی کی وجہ سے رکھا گیا ہے، اور اس سورت کا نام ایک اور بھی ہے، یعنی الف لام را بھی اس کا نام بتایا گیا ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے جو ہے اس آیت میں، یہ جو آج آیت پڑھی ہے اس درس قرآن کی مجلس میں، اس میں رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کوئی لوگ، کوئی جماعت، کوئی بستی، کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس وقت ایمان لے آئے جب ہماری طرف سے بھیجے ہوئے عذاب کے اثرات نمودار ہوئے پھر ہم نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہوتا ہے، نہ ہمارا اصول ہے، نہ ہماری ترتیب ہے، نہ ہمارا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک بستی ایسی ہے، ایک قوم ایسی ہے جنہوں نے دیکھ لیا کہ آسمانوں سے اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کے اثرات نمودار ہیں اور عذاب آنے والا بالکل عیاں ہو چکا، تو پھر انہوں نے فوراً اللہ سے رابطہ قائم کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی ترتیب اصول کو توڑتے ہوئے وہ عذاب ہم نے ہٹا لیا اور ان کو بچا لیا۔
بھئی یہ بات یہاں کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ فرماتے پیچھے تم نے دیکھا نہیں کہ فرعون لعین ملعون جب بحر کلثم میں غرق ہونے لگا تو اس نے کوشش کی کہ میں ایمان لے آؤں، اور ایمان لایا، اظہار بھی کیا اس نے ایمان کا، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جو ہے وہ نیچے غوطہ لگایا اور گارا اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا کہ اب تیرا ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور حضور پر نور علیہ السلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، کہ گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، بدکار ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، تو اللہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ توبہ کر لے اور سارے گناہ مٹا دوں گا، اور جو مٹا ہوا ہے وہ نشان بھی ہم ختم کر دیں گے تاکہ کل قیامت کے دن ان نشانوں کی وجہ سے شرمندگی نہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے جو نشان مٹا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے اور عظیم احسان ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کب بند ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے حتی یغرغر، جب کہ وہ غرغرہ شروع ہو جاتا ہے انسان کے مرنے کے وقت، اور تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور فرشتے آ جاتے ہیں اور غرغرہ شروع ہو جاتا ہے، بالکل مر رہا ہوتا ہے آدمی، اس وقت توبہ کے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ورنہ 1000 بار توبہ ٹوٹے، 1000 بار توبہ کے خلاف کرے، توڑ دے توبہ کی ہوئی کو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ جتنی مرتبہ توبہ توڑے پھر توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ یہ فرماتے ہیں میرا اصول تو یہ نہیں، لیکن میں نے پھر ایسا کر دیا کیونکہ میں قادر مطلق ہوں۔ مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تیرا تو یہ فیصلہ تھا ہی نہیں، تیرا تو یہ اصول ہی نہیں ہے، تیرا تو اصول ہے کہ توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جب عذاب آنا شروع ہو جائے تو پھر اللہ پاک آپ اس عذاب کو ہٹاتے نہیں ہو، ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہو۔ یعنی جو عذاب کو دیکھ کر کلمہ پڑھے اس کا کلمہ قابل اعتبار نہیں ہے، تو آپ نے قوم یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے رعایت کیوں کی؟ یہ فیصلہ کیوں تبدیل کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے آگے کوئی کیوں نہیں کر سکتا، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں جو کروں، میں بے نیاز بھی ہوں، میں بے پرواہ ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، کسی کو پکڑ لوں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، پکڑے ہوئے کو چھوڑ دوں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، چھوٹے ہوئے کو پکڑ لوں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، میں بے نیاز ہوں، ساری کائنات میری پابند ہے، میں کسی کا پابند نہیں ہوں۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے بڑے پیغمبر ہیں، شان والا نبی، جو نبی ہوتا ہے وہ شان والا ہوتا ہے، لیکن تمام نبیوں میں سے یہ ایمان رکھنا پڑے گا ضروری، لیکن تمام نبی اور رسولوں میں سے سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں کہ ان کی نبوت برحق تھی، ان کی رسالت بھی برحق تھی، جیسے ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں، ایسے ہر نبی کی گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس قوم کو آشوری قوم کہا جاتا تھا، یہ ذہن میں رکھیں، آشوری برادری تھی، آشوری قوم تھی، ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام، اور وہ عراق کے اندر شہر ہے موصل صوبہ، عراق میں موصل صوبہ ہے، اس علاقے کے اندر یعنی دریائے دجلہ کے کنارے پر، دریائے دجلہ کے کنارے پر 1,00,000 کے آبادی، 1,20,000 آبادی تھی، 1,20,000 آبادی تھی، جس آبادی کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، سمجھانے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کو بتاؤ، سمجھاؤ اور شرک سے ہٹاؤ، سب دروازوں سے ہٹاؤ،
اور ایک اللہ کے دروازے پر جھکنے کی دعوت دو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس آبادی کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں کو بڑا سمجھایا، بڑا بتایا، توحید کا درس دیا، شرک سے بچانے کی کوشش کی، لیکن کفر اور شرک کا گند، غلاظت، نجاست ان کے رگ و ریشے میں گھس چکی تھی کہ حدیث میں آتا ہے 70 سال تک، روایات میں آتا ہے 70 سال تک حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور اللہ کا پیغام بڑے اچھے طریقے سے پہنچایا، مگر یہ لوگ باز نہ آئے۔ جب باز نہ آئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہی یہ ان کو فرما دیا کہ عذاب آئے گا، جب تم باز نہیں نہ آ رہے تو اللہ کی طرف سے اب عذاب آئے گا۔ اور رب نے پھر بھی ان کو 40 سال مہلت دی، 40 سال مہلت دی کہ باز آ جاؤ۔ میرے نبی نے وہ کہا جو ہم نے ان کو کہا اور انہوں نے پیغام پہنچا دیا، تم باز آ جاؤ، باز نہ آئے۔ میرے رب نے 40 سال تک کے لیے ان کو مہلت دی کہ باز آ جائیں گے، باز آ جائیں گے۔ ہمارے بھیجے ہوئے پیغام سے خوف طاری ہو جائے گا، ڈر جائیں گے، گھبرائیں گے، راہ راست پہ آ جائیں گے۔ لیکن ڈھیٹ، ضد، ہٹ درمی یہ بہت بری چیز ہے، یہ لعنت چیز ہے۔ یہ ضد اور ہٹ درمی تو گھروں کو برباد کر دیتی ہے، تکبر اور غرور بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے، معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے باز نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا اپنے حضرت یونس علیہ السلام کو کہ آپ بستی سے یہاں سے چلے جائیں، تشریف لے جائیں، کیونکہ میں نے کل پرسوں بھی بتایا ہے نا کہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ جہاں عذاب بھیجتا ہے وہاں اپنے پیاروں کو ہٹا لیتا ہے، اس جگہ سے اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو، نبیوں کو ہٹا لیتا ہے کہ یہاں سے آپ تشریف لے جائیں، کیونکہ یہاں عذاب آنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رب نے تو یہی فرمایا کہ یہ جو ڈھیٹ ہیں کافر مشرک، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے ہمارے اوپر، عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارا حوصلہ بڑا ہے، ہم حوصلے والے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ اور ان کے آباء و اجداد بھی تباہ برباد ہوئے ہیں، ان کی آبادیاں بربادیوں میں بدل گئیں، ان کی عمارات کھنڈرات میں بدل گئیں، اثرات بھی ان کے سامنے پھر بھی ڈیٹ ہیں، پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن میرے محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے ہم عذاب نہیں بھیج رہے۔ آپ کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں، آپ کی دعاؤں اور آپ کی خیر بری اداؤں اور رحمت بری وفاؤں سے بچے ہوئے ہیں، یہ آپ کے منہ سے یہ بچے ہوئے ہیں، ورنہ ان کو میں تباہ اور برباد کر دیتا۔ تو اللہ کا اصول ہے کہ جہاں نبی ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں بھیجتا، اور جہاں عذاب ہوتا ہے وہاں نبی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اور جو آپ کے آل و عیال بچے جنہوں نے آپ کو تسلیم کیا ہے، آپ کی دعوت پہ لبیک کہی، ان کو بھی ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے 2 بیٹے اور ان کی رفیقہ حیات، جیون ساتھی 3 وہ، اور چوتھے حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے بستی سے چلے گئے۔ انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، ان کے بڑوں نے، مشرکین کے بڑوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اللہ کے نبی ادھر ہوں گے حضرت یونس علیہ السلام، سمجھنا عذاب نہیں آتا۔ ان کا تجربہ تھا، بڑے پنچایتی قسم کے آدمی تھے، تجربے کار تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یونس علیہ السلام ادھر ہوئے تو عذاب نہیں آئے گا، اگر حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے چلے گئے، اس علاقے سے چلے گئے، تو پھر سمجھنا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب وہاں سے چلے، 4 یہ افراد کل چلے یہاں سے، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اب عذاب آئے گا، اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آسمان بالکل دھواں دار کالا سیاہ ہو گئے۔ تو اب یہ بہت ڈرے، گھبرائے، ایک دوسرے کو نظر بھی نہیں آ رہے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کے اثرات نمودار ہو گئے۔ اب یہ ڈرے گھبرائے بھاگے۔ روایات میں آتا ہے یہ انہوں نے ٹاٹ کے پھٹے پرانے لباس پہنے، اور کبر غرور کی چادریں اتار دیں، لباس اتار دیا، اور جنگل بیابانوں میں نکل گئے، زمین پہ سجدہ ریز ہو گئے،
اور خوب رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی، اور تاکہ ان کے جانور بھی گھروں سے باہر نکلے وہ بھی چیخ و چلا رہے تھے، اور درند پرند چرند بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، چیخ و چلا رہے تھے، اللہ سے ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے تھے، اللہ سے معافیاں مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ہمارا اصول نہیں تھا یہ کہ جب عذاب آئے پھر کوئی اسلام لے آئے اور پھر وقت کے نبی کی بات مانے تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اس کی بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ لیکن یہ واحد قوم یونس تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے، عاشوری قوم نے جب عذاب دیکھا، ڈرے گھبرائے، توبہ معافیاں، چیخنا چلانا، درند پرند جانور سب جنگلوں میں، اللہ فرماتے ہیں مجھے ان پہ ترس آیا، رحم آیا، ہم نے اپنے اصول کو بھی توڑتے ہوئے اور جو ہے عذاب ہٹایا، پوری قوم کو بچایا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام تو یہاں سے چلے گئے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ چل گیا بھی آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا، آیا ہی نہیں ہے عذاب۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عذاب نہیں ہے، وہ سارے بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ایک دو باتیں ہیں یہاں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں اس برادری اور قوم میں یہ فیصلہ تھا کہ جس کا جھوٹ پکڑا جاتا، ثابت ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ اصول تھا ان کی برادری کا، کوئی مذہبی اصول نہیں تھا ان کا، بس برادری کا، قوم کا اصول تھا، رواج تھا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے بعض علماء کہتے ہیں یہ ایسی بات نہیں تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی سمجھ لیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں جھوٹا پڑ گیا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، بھی میری بات غلط ہو گئی۔ حالانکہ انہوں نے تو ایسی بات جو وہ کہا جو رب نے کہا، غلط بات تو تھی ہی نہیں، لیکن سمجھ لی انہوں نے، ان سے بھول ہو گئی تھوڑی سی، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میری بات ثابت ہو ہی نہ، لہٰذا میں جاؤں گا تو ان کا سامنا کیسے کروں گا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں اب جاتا نہیں، یہاں رہتا نہیں، وہاں سے علاقے چھوڑ کے آگے چلے گئے۔ اب یہاں اللہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ نبی میرا ہے، وہ میرا پابند ہے، تو ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ میری طرف سے اب کیا پیغام آتا ہے، کیا وحی آتی ہے، کیا حکم آتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتے۔ مجھ سے پوچھے بغیر، اجازت لیے بغیر، میری انتظار کیے بغیر میرا نبی جس کو اتنا قرب ملے، جس کو اتنی شان ملے، جس کا مجھ سے اتنا رابطہ ہو، وہ ایسا کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا۔ حضرت یونس علیہ السلام جا رہے ہیں، دو بیٹے، ایک ان کی بیوی، ایک خود، اب جا رہے تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، آگے پہنچے تو ایک بہت بڑی ندی تھی، پانی کھڑا تھا، اس کو بھی عبور کرنا تھا، کراس کرنا تھا۔ تو جب اس کو کراس کرنے لگے تو حضرت یونس علیہ السلام کا ایک بیٹا وہ جو ہے نا وہ ڈوب گیا، اس کو نکال رہے تھے، وہ کڑا اس کو نکالنے لگے تو دوسرا جو بیٹا تھا اس کو بھیڑیا لے کے چلا گیا۔ بہت پریشان ہوئے حضرت یونس علیہ السلام، اس کو کیا کریں۔ دونوں میاں بیوی جب ندی کے کنارے ہو گئے، ندی کو کراس کر لیا، تو کچھ لوگ آئے اور حضرت یونس علیہ السلام کی وہ جو رفیق حیات تھی اس کو بھی اٹھا کے لے کے چلے گئے، بھاگ گئے لے کر۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت روئے، بہت پریشان ہوئے کہ ایک بیٹے کو پکڑنے لگا، پیچھے دوسرے بیٹے کو کنارے پہ کھڑا کیا تو اس کو بھیڑیا لے گیا، ایک غرق ہو گیا، اور جو میری رفیق حیات میری بیوی ہے اس کو وہ لوگ لے کے چلے گئے۔ لیکن جب وہ لے کر چلے گئے انہوں نے بڑی کوشش کی پردہ دری عزت لوٹنے کی، لیکن جب بھی جس کا ہاتھ بڑھتا اس کا ہاتھ وہیں شل ہو جاتا۔ اللہ نے ان کی یوں حفاظت فرمائی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی طرف سے امتحان میں، آزمائش میں تھے۔ اب دیکھو اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے انتظار نہیں کیا کہ اب اللہ کا حکم کیا آتا ہے، اتنی سی جلد بازی ہوئی۔ جلد بازی بہت خطرناک ہے، حوصلہ عظیم نعمت ہے، خیال کیا کریں، جلد بازی نہیں کیا کریں کسی معاملے میں، گھریلو معاملے میں بہت احتیاط، بہت کنٹرول، بہت حوصلہ، آل اولاد کے سامنے
گھر والوں کے سامنے، اڑوس پڑوس میں۔ اب جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام آگے دریا تھا بہت بڑا، اس کو کراس کرنا تھا، کنارے آگے جس جگہ رہنا چاہتے تھے وہ دریا کے پرلی طرف بستی تھی، وہاں آباد ہونا چاہتے تھے، یہاں سے مستقل جا رہے تھے۔ اب اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی لگی ہوئی تھی، سواریاں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے کشتی والوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور ملاح نے بڑے ادب احترام سے کہ نیک آدمی ہے، خوبصورت ہے، خوب سیرت ہے، ان کو کشتی پہ بٹھایا۔ اور جب کشتی درمیان میں پہنچی تو کشتی بھنور میں آ گئی، ہچکولے کھانے لگی، تو سب کشتی والے ڈرے، گھبرا گئے۔ ملاح نے کہا ہمارا اصول ہے، اور کشتی کا بھی ایک اصول ہے اور شروع سے ترتیب چلی آ رہی ہے، جب کوئی غلام اپنے سردار سے بھاگ کے آ رہا ہوتا ہے یا کوئی گناہگار بدکار کشتی میں سوار ہوتا ہے تو اس وقت کشتی بھنور میں آتی ہے، ہچکولے میں آ جاتی ہے۔ اب ایک بندے کی وجہ سے پوری کشتی نہ غرق ہو جائے نہ برباد ہو جائے، کوئی ایسا بندہ ہو جو اپنے سردار سے بھاگ کر آ رہا ہو یا اس کا سردار، اس کا بڑا آقا اس پر ناراض ہو تو وہ قربانی دے، وہی دریا میں چھلانگ لگائے تاکہ باقی کشتی والے بچ جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات سنی تو بعض اوقات کسی عام بندے سے بھی بات سمجھ آ جاتی ہے، جھٹکا لگتا ہے بڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا یارو میں ہی ہوں جو اپنے آقا کے پوچھے بغیر آ رہا ہوں، اپنے بادشاہوں کے بادشاہ کے پوچھے بغیر آ رہا ہوں، مجھے انتظار کرنا چاہیے تاکہ آپ اللہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے عذاب تو ہٹا لیا، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی۔ یہ بات کی تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا یار وہ میں ہی ہوں جو اپنے بادشاہ کی مانے بغیر، پوچھے بغیر میں آ رہا ہوں، میرا بادشاہ میرے اوپر ناراض ہے، میرا مالک ناراض ہے، میں ہوں، مجھے چھلانگ لگانے دو، میں دریا میں چلا جاتا ہوں، تمہاری کشتی بچ جائے گی۔ اور انہوں نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ اتنے نیک آدمی ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، آپ کا چہرہ کچھ سمجھا رہا ہے اور پیغام پہنچا رہا ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں، آپ صالح آدمی، کوئی اور ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے، نہ مانی انہوں نے، پھر پورے ڈالے گئے، پورا جانتے ہو جس کو ہم ٹاس کہتے ہیں، تیر کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نام دیا، پورا ڈالا گیا، ابھی جس کا نام آئے گا نا وہی ہوگا، اس کو دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ اب پورا ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، سب حیران ہوئے، انہوں نے کہا ایسے یار کیسے ہو سکتا ہے، دوبارہ پورا ڈالا، دوبارہ پورا ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام، تیسری مرتبہ ڈالا پورا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اب سب لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف دیکھ کر رونے لگے اور بے بسی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی بے بس تھے، مجبور محض تھے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سب منظر دیکھ رہا ہے، دو بیٹے وہاں چلے گئے، بیوی وہاں چلی گئی، خود کی حالت یہ ہو گئی ہے، حالانکہ یہ نبی ہے۔ یہاں کیا ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کیا کہتے ہیں یار یہ بہت بڑا کوئی گناہ گار ہے، بدکار ہے، اس کے گناہوں کی یہ سزا ہے جو اس کے سامنے آ رہی ہے۔ وہ ضروری ہے کہ ایسا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہے، حالانکہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، یہ بھی نبی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ یہ تو ایک بشری تقاضا تھوڑی سی ہو گئی، اس کو لفظ بھول تو کہہ سکتے، گناہ نہیں کہہ سکتے۔ علامہ مودودی نے پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں نے غلط بات لکھ دی ہے کہ ان سے کوتاہی ہو گئی، نبی سے کوتاہی نہیں ہوتی، نبوت کے معاملے میں نبی سے کوتاہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی براہ راست اللہ کا منتخب کردہ ہوتا ہے، اللہ چنتے ہیں کہ کس کو نبی بناؤں، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، انتخاب کے مطابق وہ نبی بنتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ کا انتخاب بھی غلط ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، سب نے یہ غلط باتیں لکھی ہیں۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے کہ نبی جو بھی ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے گناہوں سے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کا تیسری مرتبہ جب نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام ایسے کھڑے ہوئے، ایسے آنکھوں سے پانی، خوب رو رہے تھے۔ تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرا یونس آئے گا، یہ ڈالیں گے تو تو نے منہ کھولنا ہے اور میرے یونس کو اندر لے جانا ہے۔ قرآن مجید میں
تو مچھلی نے یہ کہا کہ یا اللہ قیامت کے دن تیرے نبی کے کھانے والوں میں سے آ جاؤں گی، تیرے نبی کی تکلیف دینے والوں کی فہرست میں میرا نام آئے گا، مہربانی فرما اس امتحان آزمائش سے مجھے بچا۔ اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے مچھلی، تو لے تو صحیح، میرے نبی کو لے تو صحیح، آپ نکل تو صحیح، پیٹ میں چھپا تو صحیح۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ کو ایئر کنڈیشن سے بھی زیادہ اچھا کمرہ بنا دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جو ہی گئے، ادھر سے اتنی بڑی مچھلی نے منہ کھولا ہوا تھا، اندر جو گئے مچھلی نے نگل لیا۔ تو کتنا عرصہ رہے؟ 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن۔ وہ سمندر میں تیرتی پھر رہی ہے، اندر ہے، اوپر ہے، جدھر ہے کدھر ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ یارو یہ دیکھو، ہم بند کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے، کوئی 3 دن جیل میں گزارے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، پریشان ہو جاتا ہے۔ نرم و نازک نفیس پیغمبر ہے حضرت یونس علیہ السلام، صدقے جاؤں اللہ کی بے نیازی پر، بے پرواہی پہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن رکھا، اور اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، خود اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے مجھے پکارا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا نا یہاں کوئی سن سکتا ہے سوائے اللہ کے، اور میں بالکل عاجز ہو گیا، وہی قادر مطلق ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام میں بے بسی کے عالم میں عجز اور انکساری تواضع کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے رابطہ قائم کیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ سے رابطہ قائم کیا۔ تو اللہ ہر حال ہر صورت میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر حضرت یونس علیہ السلام، سورہ صافات میں ہے، اگر حضرت یونس علیہ السلام مجھے نہ پکارتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح نہ کرتے، مجھے نہ پکارتے، اللہ فرماتے ہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دنوں کے بعد مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے یونس کو باہر نکال۔ جب مچھلی آئی نا دریا کے کنارے پر، اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے یوں نکالا اپنے پیٹ سے، تو حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور، ضعیف، نحیف ہو چکے تھے۔ مچھلی کی گرمائش کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم پر ایک بال نہیں بچا، ایک بال۔ اب دیکھیں کیسی حالت ہوگی، کیسی حیات ہوگی۔ اس نے دریا کے کنارے پہ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ایک بکری کو گزارا، بکری گزر رہی تھی، اور بکرے بھی وہ جس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ جب وہ گزری تو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی، اللہ کا حکم بھی ایسا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو تھن پستان سے پکڑا اور اس کو چوسنا شروع کر دیا، اس سے دودھ نکلا بڑا خوبصورت۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دودھ پیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کدو کی بیل اگا دی، اور پھر کدو کا بیل کا کچھ اوپر چڑھی، اس کا کچھ سایہ ہو گیا، اور پھر وہ کدو کو حضرت یونس علیہ السلام چوستے تھے، یعنی کٹ کٹ کے آہستہ آہستہ چباتے تھے اس کو۔ تو کدو اور یہ دودھ، یہ دو 40 دنوں کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو خوراک ملی۔ اس سے اللہ کا حکم بھی ایسے تھا، بڑھتے ہیں میدان میں آ گئے، سب کچھ ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی کی طرف جاؤ۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جب گئے تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں بیٹے واپس کر دیے۔ ایک چرواہا بکریوں کو چروا رہا تھا، واپسی پر بھی حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ وہ بچہ میرا ہے، بیٹا میرا ہے، چرواہے کے ساتھ پھر رہا ہے، تو اس کے قریب چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام، کہا یہ بچہ تو میرا ہے، کہا یار میں نے تو بھیڑیے سے چھڑوایا تھا، لڑ بھیڑ کے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تو نے جس بھیڑیے سے چھڑوایا وہ جانے، تو جان، بچہ میرا ہے، جلدی کر مجھے دے دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو اس سے بچہ اپنا لے لیا۔ پھر اسی نے کہا، حضرت یونس علیہ السلام نے کہا یار ایک بیٹا میرا ڈوب گیا بیچارہ، ایک کو بھیڑیا لے گیا تھا، یہ تو دے مجھے۔ اس نے کہا اسی کی ہم شکل ایک آدمی ہے ہمارا تعلق دار ہے، اس کے پاس ہے، وہی تو تیرا بیٹا نہیں ہے۔
اسے حضرت یونس علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو ساتھ لے کر گئے. وہاں گئے تو بچہ وہ مل گیا. اس نے کہا میں تو مچھلیاں پکڑ رہا تھا تو یہ بچہ کا سانس ہی بڑی مشکل سے آ رہا تھا، ڈوبا ہوتا، اس کو تو میں نے پکڑا تھا. کہا یہ میرا بیٹا تو مجھے دے. خلاصہ یہ کہ وہ بیٹا بھی مل گیا. اور ادھر سے جو شہزادوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی رفیق حیات کو لے کر چلے گئے تھے، وہاں سب کے ہاتھ شل ہو رہے تھے اور اتنا گندے مرض میں مبتلا ہو گیا. سب لوگوں نے مشورہ دیا جب تک یہ اللہ والے کی بیوی واپس نہیں کرے گا تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور ایسے برباد ذلیل و رسوا ہو جائے گی. وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، گھوڑے پہ پھر رہے ہیں مختلف برادری اور خاندان کے لوگ. حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے بھی پا لیا اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کی رفیقہ حیات بھی واپس آ گئی. تو یہ سارا امتحان تھا، ساری آزمائش تھی، اور قوم کو اور تمام عالم اسلام لوگوں کو اللہ نے سبق دینے کے لیے یہ واقعہ دہرایا ہے کہ میں بے پرواہ ہوں، میں بے نیاز ہوں. ہر حال ہر صورت میں مجھ سے ڈرتے رہو، لرزتے رہو، کانپتے رہو، اور میری رحمت کے امیدوار بھی رہو، مایوس نہ ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اور آخر میں یہ بھی بتا دوں، اللہ نے یہ بھی اس واقعے کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ ہر حال ہر صورت میں مجھے پکارا کرو. ہر حال جو بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، حادثہ ہو، مجھے پکارا کرو. سیاستہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت میں ہے. یہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، کوئی پریشان حال ہو، کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو تو یہ تسبیح پڑھا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو مصیبت سے نجات عطا کریں گے جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. اللہ اپنی پکڑ سے بچا. اللہ ہر امتحان آزمائش سے بچا. ہم عاجز، کمزور، ضعیف، اضعف ہیں میرے اللہ، ہم امتحان کے قابل ہی نہیں. یا اللہ ہم سزا بھی نہیں بھگت سکتے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ اپنی ناراضگی سے بچا، عذاب قبر، حساب حشر سے بچا. یا اللہ ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو باغ بہشت بنا، ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ پاک، یا اللہ اس مرکز آل محمد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس مرکز آل محمد کو آباد فرما. اللہ مرکز کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.